أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وقال الله عز وجل في مقام آخر ضربت عليهم المسكنة. ہر قسم کی بزرگی کبریائی کائنات کے خالق مالک رازق اللہ مہربان کے لیے ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی الحرمین امام القبلتین سید الاولین سید الآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مطہرہ پر انتہائی قابل قدر قابل احترام سامعین کرام اور میری ماؤں اور بہنوں، عام انداز روٹین رمضان المبارک کے مہینے میں خطبات جمعہ کے حوالے سے کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ رمضان کا تیسرا خطبہ جمعے کا جو عنوان ہوتا ہے وہ غزوہ بدر اور غزوہ فتح مکہ، اس کو علماء کرام بناتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے چونکہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسلام کے دونوں عظیم معرکے، جس سے مدینہ میں دین اسلام مضبوط مستحکم ہوا، یہ تقریباً رمضان المبارک کے تیسرے ہفتے میں لڑے. اسی مناسبت سے تیسرے خطبہ جمعہ میں انہی دو واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن آج ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع اس سے ہٹ کے ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے، اس دھرتی میں، اس کائنات میں سب سے عظیم، سب سے زیادہ برکت والی جگہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ کے بعد. اس کا جواب اللہ کے قرآن سے حاصل کریں تو سب سے بہترین، سب سے برکت والی جگہ کائنات کے خالق اور مالک نے علاقہ فلسطین بتایا ہے. اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان دونوں پیغمبروں کو جب ان کی دعوت دین، دعوت تبلیغ میں ہجرت کا حکم دیا تو وہ علاقہ فلسطین کی طرف دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اس کو بھی نجات دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسی خاندان کے ان کے کزن دوسرے اللہ کے نبی جو اس وقت زمین پر موجود تھے، جن کا نام لوط علیہ السلام ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی. کس جگہ کی طرف؟ ایسی جگہ کی طرف، ایسے ملک کی طرف، ایسی ریاست کی طرف، ایسی حکومت کی طرف بارکنا فیہا، جس میں اللہ فرماتے ہیں ہماری برکتیں نازل ہوتی تھی. یہ جگہ کون سی ہے؟ علاقہ فلسطین. اور ان کے بعد یہ فلسطین وہ عظیم اور برکت والی جگہ ہے. اس دنیا میں آنے والے اکثر پیغمبر اور نبی اسی فلسطین میں آئے، اس لیے فلسطین کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. آپ اپنے کراچی کو روشنیوں کی سرزمین، یا اس وقت دنیا کے اور خطوں کو مختلف چیزوں کی سرزمین کہتے ہیں. وہ زمین، وہ خطہ، وہ ملک، وہ ریاست کتنی عظیم ریاست ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. یعنی فلسطین اس قرآن مجید فرقان حمید میں جن نبیوں کے نام اللہ نے ذکر کیے، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کی رہائش اور مسکن فلسطین میں، لوط علیہ السلام کی رہائش اور مسکن فلسطین میں،
یعقوب علیہ السلام کی رہائش فلسطین میں، یوسف علیہ السلام کی ابتدائی رہائش فلسطین میں، موسیٰ علیہ السلام کی رہائش آخری وقت میں فلسطین میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی ایام علاقہ فلسطین میں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام ان کی ولادت، ان کی نبوت علاقہ فلسطین میں، زکریا علیہ السلام ان کی رہائش، ان کی نبوت فلسطین میں، مریم علیہ السلام عظیم پیغمبر کی عظیم ماں، اس دھرتی کی 4 عظیم ترین خواتین میں سے ایک ان کا نام ہے، ان کی عبادت اور ان کے بچے کی ولادت وہ بھی علاقہ فلسطین میں۔ یہ فلسطین کا اعزاز، انعام، احترام، اکرام اور اشراف ہے جو کائنات کے رب نے فلسطین کو عطا فرمایا۔ دنیا کے کسی اور خطے کے نصیب میں اتنے نبیوں کی رہائش نہیں ہوئی جتنی فلسطین کے علاقے میں ہوئی، اور اتنی عظیم۔ مریم علیہ السلام جن کی کفالت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے، اسی فلسطین کی عبادت گاہ جسے بیت المقدس کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام نے اس فلسطین شہر کو جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد آباد کیا تھا، انہوں نے کیا تھا، اور جب بیت المقدس کو بنایا خر راکیا، گر گئے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اسی فلسطین میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو وہ عظمت، وہ حکومت، وہ بادشاہت عطا کی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ تجری، انہیں اللہ تعالیٰ نے فلسطین سے نکلنے کے لیے، اپنی حکومت کو دیکھنے کے لیے، حکومت کی نگرانی کے لیے، رعایا کی نگرانی کے لیے آصفتاً تیز ہوا عطا فرمائی جو ان کے تخت کو لے کر فلسطین سے اڑتی، مختلف علاقوں میں ان کا چکر لگوا کے لے کے آتی۔ ایسی حکومت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ مدینہ کی بات، صحیح بخاری کی حدیث، نبی کے صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس، آقا مجھے جن مل گیا تھا، میں نے اسے قید کر لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک جن کو تقریباً قید کر لیا تھا، اور آپ نے فرمایا صحابہ کو، اگر سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا نہ کی ہوتی، ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ حکومت دے تو ایسی، ریاست دے تو ایسی، سلطنت دے تو ایسی، مملکت دے تو ایسی، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے علاوہ کسی اور کو ایسی حکومت نصیب نہ ہوئی ہو۔ یہ حکومت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اس دعا کی وجہ سے ان کی حکومت اور ان کا قانون اس علاقے کے جنوں پر بھی چلتا تھا۔ میں جن کو اس لیے قید میں نے نہیں کیا اور میں نہیں کر سکا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا پوری ہو چکی ہے، اب کسی اور کی تمام جنوں پر حکومت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عظیم ترین حکومت فلسطین میں، اور اس کائنات کا سب سے عظیم سفر، یہ چھوٹے چھوٹے سفر ساری دنیا کرتی ہے، دنیا کی وزارتیں، صدارتیں، عمارتیں، قیادتیں، سیادتیں، یہ سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک سفر ایسا ہے جیسا سفر پوری دنیا کی تاریخ میں ایک مرتبہ ہوا ہے۔ وہ سفر میرے نبی کے معراج کا سفر ہے، جو مکہ سے شروع ہوا فلسطین تک، فلسطین سے سیڑھی کے ساتھ آسمان پہ گئے، براق کے ساتھ نہیں، براق کی سواری مکہ سے مسجد اقصی تک تھی۔ یہ سفر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا جو درمیانی حصہ مکہ سے جو شروع ہوا تھا، کس جگہ کو بنایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مکہ سے لے کر
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے کے آئے، اور مسجد اقصی وہ جگہ ہے بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہماری برکتیں اترتی ہیں۔ اور مسجد اقصی یہ بھی فلسطین میں پہلی فضیلت قرآن نے بتائی فلسطین کی کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی۔ دوسری فضیلت بتائی کہ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا۔ تیسری فضیلت بتائی سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ بتائی کہ یہاں پر ہوا سلیمان علیہ السلام کا سفر کروایا کرتی۔ پانچویں فضیلت فلسطین کے بارے میں کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کا معراج کا مطلب سیڑھی، معراج کا مطلب آسمان پہ چڑھنا، یہ معراج جو شروع کروایا وہ فلسطین سے مسجد اقصی سے شروع کروایا۔ مسجد حرام سے معراج نہیں، اسراء شروع ہوا تھا۔ اسراء چلنے کو کہتے ہیں، معراج چڑھنے کو کہتے ہیں۔ چلنا آپ کا مکہ سے شروع ہوا، چڑھنا آپ کا وہ فلسطین بیت المقدس سے شروع ہوا۔ یہ برکت بھی چھٹی برکت اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو دی۔ ساتویں برکت زکریا علیہ السلام، بیٹا نہیں ہے ان کے گھر، سر کے بال سفید ہو گئے۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک، اپنی دعا سے مایوس نہیں، ایک جگہ تلاش کر لی فلسطین کی بیت المقدس، اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربہ، اے اللہ میں تیرا بندہ زکریا تجھ سے التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اللہ بیٹا نہیں تو بیٹا دے دے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یا زکریا تیری دعا قبول ہو گئی، ایک بیٹا دیں گے، وہ بیٹا نہیں ہوگا، اللہ کے کلمات بیان کرے گا، وہ سردار ہوگا، وہ نبی ہوگا، اور اس کا نام تو یا تیری بیگم زوجہ نہیں رکھے گی، اس کا نام میں رب رکھوں گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا؟ کیوں اتنا عظیم بیٹا دیا؟ اس لیے کہ زکریا علیہ السلام نے فلسطین کے بیت المقدس میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ آٹھویں فضیلت اس فلسطین اور بیت المقدس کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، زکریا علیہ السلام نے اپنی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار خاتون کی ایک بیٹی، اس کی کفالت شروع کر دی۔ لیکن حیران کن بات، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، جب بھی بچی کو ملنے کے لیے آتے، بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے آتے، وجد عندها رزقا، اس کے پاس کھانا پڑا ہوتا، اور کھانا ایسا نہ اس سرزمین میں پیدا ہوتا اور نہ اس موسم میں پیدا ہوتا۔ حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگے انا لکی ھذا، اے بچی، اے بیٹی، یہ تو بتا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تیرے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ رب کی طرف سے، اللہ پروردگار کی طرف سے۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ دیتا ہے۔ یہ برکت بھی کس علاقے میں؟ فلسطین میں، فلسطین کی جگہ بیت المقدس میں۔ نویں برکت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی فلسطین کے بارے میں، اور عظیم ترین برکت وہ کیا ہے؟ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں، شام ملک، دمشق شہر، اس کی جامع مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، امام مہدی سے ملاقات ہوگی۔ امام مہدی سے ملاقات کے بعد دونوں لشکر لے کر نکلیں گے، دجال سے لڑائی ہوگی۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس فتنے کے بارے میں ہر نبی نے، صحیح مسلم کی حدیث، ما بعث اللہ نبیا الا انذر امتہ من فتنۃ المسیح الدجال، پاک پیغمبر کے الفاظ، صحیح مسلم کتاب الفتن باب اشراط الساعہ میں، ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ یہ دجال سے لڑائی اس کائنات کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہے۔ یہ کس جگہ پر ہوگی؟ حق و باطل کی جنگ
یہ بھی فلسطین میں، اور فلسطین کا ایک جگہ جسے لد کہا جاتا ہے، باب لد، آج کل اسرائیل کا وہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور جدید طیارے موجود ہیں، اس پہ تحقیق اور ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ اس مقام لد پر جو فلسطین کی جگہ ہے، وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو، رب کے دشمن کو، جو اپنی جنت اپنی دوزخ لے کر اس دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، لوگوں کو مارے گا، بارش برسائے گا، 40 دن اس دنیا میں گزارے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، اور تیسرا ہفتے کے برابر، باقی اپنی روٹین کے برابر۔ یہ خوفناک فتنہ، اس فتنے کی جڑ کاٹی جائے گی، اس فتنے کا قلع کما کیا جائے گا، نیست و نابود کیا جائے گا، جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ کس جگہ پہ؟ فلسطین کے علاقہ میں۔ یہ برکتیں جو اللہ عز و جل نے فلسطین کو عطا فرمائی، اسی بنیاد پر جب سن 16 ہجری میں، سن 16 ہجری عیسوی اعتبار سے سن 635 عیسوی میں مسلمانوں نے فلسطین پر چڑھائی کی، جو اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ وہاں پہ خالد ابن الولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن حسانہ، اور اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ گئے، گھیرا ڈالا اس کو فتح کرنے کے لیے۔ پوری طرح جب فتح قریب آ گئی، ان کا پادری وینوس باہر نکلا۔ یہ پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے۔ سن 16 ہجری میں اس نے کہا، یہ بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں، یہ فلسطین کوئی عام جگہ نہیں، یہ فلسطین وہ جگہ ہے جس جگہ کی طرف منہ کر کے تم نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر نبیوں کی امامت تمہارے نبی نے کروائی ہے، اس کی کنجیاں، اس کی چابیاں تمہیں نہیں ملیں گی، جاؤ مدینہ سے اپنے خلیفہ اور امیر کو بلاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال خلافت کی ہے، 11 سال خلیفہ رہے، ایک مرتبہ بھی کسی علاقے میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس دن مدینہ سے نکلے، بعض روایات میں گھوڑے پر، بعض روایات میں اونٹنی پر مدینہ سے سفر شروع کیا، لکڑی کا پیالہ، لباس پر پیوند لگے ہوئے، اور اس اونٹنی پر تھے، غلام ساتھ ہے، ایک دفعہ غلام سواری کرتا ہے، ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں پہ پہنچے، وینوس کے ہاتھ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چابیاں وصول کی۔ کیوں سفر کیا؟ جب مدینہ سے نکلنے لگے، عثمان بن عفان کو بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلایا، علی ابن ابی طالب سے پوچھا، وہاں سے پیغام آیا ہے فلسطین سے کہ اگر عمر آ جائے رضی اللہ تعالی عنہ، فلسطین کی کنجیاں، چابیاں ہم انہیں دے دیں گے، بتاؤ کیا رائے ہے؟ علی ابن ابی طالب نے کہا، ان کی جانیں بچیں گی، فلسطین ہاتھ آ جائے گا، آپ یہ سفر کر لیں۔ عثمان بن عفان نے کہا، انہوں نے ہارنا تو ہے، شکست ان کا مقدر ہے، کوئی ضرورت نہیں سفر کرنے کی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو زمین پر سوچے، عرش کا رب قرآن اتارتا ہے، کہا فلسطین ہمارا قبلہ ہے، میں اپنے قبلے کی خاطر مدینہ سے نکل کر فلسطین جاؤں گا۔ یہ بھی فلسطین کی عظمت ہے۔ وہاں پہ گئے، چابیاں لی، اپنے ہاتھوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نے، نبی کے یار نے، اور نبی کی قبر کے ساتھ قبر جن کی بنی ہے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلتا ہے، وہ عمر جو زمین پر سوچے رب قرآن بنا کے اتارتا ہے، وہ عمر جو نبی کے سسر ہے، کعبے کے رب کی قسم، بیت المقدس میں انہوں نے جا کے جھاڑو پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی صفائی کی، کہا میرا پیغمبر اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ یہ فلسطین کی عظمت ہے، یہ فلسطین کی برکتیں ہیں، فلسطین پر رب کی رحمت ہے۔ یہیں پر بس نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، ان سے پہلے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، کرسچن نے
عیسائیت نے اس فلسطین پر قبضہ کر لیا. ایک صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک حدیث سنی تھی. اب اس حدیث میں ایک نکتہ تھا. وہ حدیث جب بھی کوئی بیان کرتا وہ کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. ابو امامہ الباہلی بیان کرتے اور کہتے جب مجھے میرے پیغمبر نے یہ حدیث سنائی نا، ضاحک رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ابو امامہ باہلی سے کسی تابعی نے یہ حدیث سنی، اس نے جب یہ حدیث پڑھائی یہاں پہ مسکرائے. شاگردوں نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا یہ حدیث میں نے ابو امامہ سے سنی تھی، انہوں نے جب مجھے یہ حدیث پڑھائی تھی وہ ہنسنے لگ گئے تھے، اور میں نے ابو امامہ سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ مسکرائے کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے جب نبی سے یہ حدیث سنی نبی بھی مسکرائے تھے، میں بھی مسکرایا. تابعی کہتے ہیں اس لیے میں بھی مسکرایا. تابعی سے تبع تابعی نے سنی، وہ بھی مسکرا دیے. انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں، میرے استاد یہاں پہ ہنسے تھے. استاد کہتے ہیں نبی کے صحابی ہنسے تھے، نبی کے صحابی کہتے ہیں نبی ہنسے تھے. یہی حدیث سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پڑھی گئی. انہوں نے جب اس حدیث کو پڑھا لوگ حیران ہو گئے. آپ اللہ کے پیغمبر سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ بڑے جان نثار وفادار ہیں، آپ بڑے نبی کے تابع دار ہیں. ایک بات تو بتائیے، آپ اس جگہ پہ مسکرانا چاہیے تھا، ہنسنا چاہیے تھا، آپ ہنسے کیوں نہیں؟ کہا مجھے کہتے ہو کہ میں ہنسوں؟ اس وقت فلسطین اور بیت المقدس ہوا اسیر، اس پر دشمن کا قبضہ ہے، اور تم کہتے ہو میں ہنسنا شروع کر دوں؟ جس قبلہ کی طرف میرے نبی نے منہ کر کے نمازیں پڑھی، جس قبلہ پر نبی، جہاں پر نبیوں کی رہائشیں رہی، یہاں پر مریم کو پھل ملا کرتا تھا، یہاں پہ زکریا کو اللہ نے بچہ دیا تھا، یہاں پہ اس نبی کا نام اللہ نے خود رکھا تھا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گئے تھے، جس جگہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس جگہ پر زندگی یعقوب نے گزاری، جس جگہ پر زندگی یوسف کا بچپنا گزار گیا، مجھے کہتے ہو وہ مقبوضہ ہو اور میں ہنسنا شروع کر دوں؟ میں کبھی نہیں ہنس سکتا جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہو جائے. تو یہ رمضان کا تیسرا جمعہ، یہ اللہ کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو کافروں سے آزاد کرانے کا وقت ہوتا ہے، مناسبت ہے. ہمارے نبی نے کعبۃ اللہ کو آزاد کروایا تھا رمضان کے تیسرے ہفتے میں. نبی نے بدر کی لڑائی لڑی تھی رمضان کے تیسرے ہفتے میں. آج بھی ایک ہمارا قبلہ جس طرف میرے نبی چہرہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہاں پر مریم کو پھل ملا کرتے تھے، یہاں پہ زکریا کو بچہ ملا تھا، یہاں پہ نبی نے نبیوں کی امامت کروائی تھی، یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا، یہاں پہ لوط نے ہجرت کی تھی علیہ السلام، یہاں پہ یعقوب کی زندگی گزری تھی. آج وہ جگہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے اس دن سے وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، مسلمانوں پر گولہ اور بارود کی برسات ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ٹینک اور توپ ان کے گولے چل رہے ہیں. اسرائیل آج صبح سے لے کے ابھی 12 بجے تک 12 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوجی شہید کر چکے ہیں آج کی تاریخ. اور کل شام جس وقت پورے فلسطین میں افطاری کے اعلان ہو رہے تھے کہ آپ لوگ روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت وہاں پر 3 بچے سمندر کے ساحل پر کھیلتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے. ان 3 معصوم بچوں کو جن کی عمر 10 سے 12 سال کے درمیان تھی، اسرائیلی فوجیوں نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں موت کی نیند سلا دیا. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس مسئلے کو سمجھایا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 1561 نمبر، مثل المومنین فی توادیہم. اس حدیث کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. رات کی بات ہے، کسی نے سعودی عرب کے ایک عالم کو جو آن لائن فتویٰ دیتے ہیں، فلسطین سے ایک بچے نے فون کیا، کہا افتی یا سماحت الشیخ، اے سماحت الشیخ، اے فتویٰ دینے والے، اے علم و عمل کے پہاڑ، میں نے ایک فتویٰ لینا ہے. میں فلسطین سے ایک بچہ کہہ رہا ہوں، جب ہمارے اوپر بمباری کی جاتی ہے، اسرائیلی فوجی کرتے ہیں، گرد و غبار اڑ کے ہمارے حلق میں چلا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے انفطر الصوم، کیا ہم روزہ چھوڑ دیا کریں؟ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟
یہ فتویٰ ایک بچہ لے رہا تھا. یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے. اور مسلمان نبی کی حدیث مثل المومنین، آپ نے فرمایا ایمان والوں کی مثال فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنین ایمان والوں کی مثال آپس کی محبتوں میں، آپس کی مہربانیوں میں، آپس کی نرمیوں میں. ایمان والوں کی مثال، پاکستانیوں کی مثال نہیں کہا. مثل الپاکستانی جین کے لفظ نہیں حدیث میں، مثل الپنجابی جین کے لفظ نہیں کہ پنجابیوں کی مثال محبت میں نہیں، پاکستانیوں کی مثال محبت میں نہیں. مثل السوری جین، شامیوں کی مثال محبت میں نہیں. مثل الترکی جین، ترکیوں کی مثال محبت میں نہیں. مثل السعودی جین، سعودیوں کی مثال محبت میں نہیں. کہا ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت میں. پتا چلا وہ ایمان والا شرق و غرب کا ہو، شمال و جنوب کا ہو، افریقہ امریکہ کا ہو، قاہرہ انقرہ کا ہو، بصرہ و بغداد کا ہو، یورپ ایشیا کا ہو، شام و ایران کا ہو، سوڈان و اصفہان کا ہو، جس جگہ کا بھی ہے ایمان والا، اس کی مثال یہ ہے وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. آپس کی محبتوں میں، آپس کی نرمیوں میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اگر میرے ہاتھ میں تکلیف ہے نا، میرے ہاتھ کو فالے، میرے ہاتھ کو تکلیف ہے، میرے ہاتھ میں درد ہے، میری آنکھ کبھی اچھی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی. وہ جانتی ہے کہ اس ہاتھ کو تکلیف ہے، آنکھ بھی بے چین ہوگی. اگر ٹانگ پہ کوئی کٹ لگ گیا ہے نا، یہ ہاتھ مزے مزے کے کھانے، یہ زبان مزے مزے کے کھانے نہیں کھا سکتی. کیوں؟ یہ بھی بے چین ہے. جانتی ہے کہ میں جس جسم کے ساتھ ہوں اس جسم میں ایک پاؤں ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے، زبان کھانے سے انکار کر دیتی ہے، ہاتھ چیزیں اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے، پاؤں چلنے سے انکار کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی کیفیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے. اگر فلسطین میں اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر موت کی ہولی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہمیں بے چین بے قرار ہونا چاہیے. ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہمیں ان کے لیے مثل المومنین، ایمان والوں کی مثال، ایمان والوں کی تصویر، ایمان والوں کا نقشہ، ایمان والوں کی تمثیل یہ ہوتی ہے. اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر ظلم کرنے والی قوم کون سی ہے؟ ادھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ چلتا ہے اور وہ حق اور سچ مسئلہ ہے کہ جس بندے نے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. نبی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر نماز کی ہر رکعت میں میں اور تو یہ وعدہ کرتے ہیں اپنے مہربان رب سے، رحیم رحمان رب سے، یا اللہ مغضوب علیہم سے ہمیں بچانا، ان کے راستے پہ نہ چلانا. مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی. یہودیوں سے اعلان برات کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ قرآن میں بتاتا ہے دنیا میں بڑی قوم میں ہے، یہودیوں سے ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں آئی. اس لیے ضربت علیہم الذلہ، اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر ذلت مسلط کر دی. والمسکنۃ، اللہ کہتے ہیں میں نے مسکینی ان پر مسلط کر دی. مسکنہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کہیں پر رہائش نہیں ملے گی. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر لعنت کی ہے. کیوں؟ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. وہ قوم مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے جو نبیوں کی قاتل قوم ہے، نبیوں کی قاتل قوم. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے ستایا؟ اسی یہودی قوم نے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا ہے علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی محبت سے کہا تھا اور رب کے راستے میں لڑنے کے لیے چلتے ہیں. قرآن نے لکھا کیا جواب دی؟ جواب نہیں، بکواس کی انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. توہین کرنے کے بعد کہا اذهب انت وربک فقاتلا، جا اپنے رب کو ساتھ لے جا،
جا کے ان سے لڑ، ہم نہیں لڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیت المقدس میں جانا ہے، اس وقت ان کو ڈر لگتا تھا۔ کیا کہا یہودیوں نے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں پہ نہیں جانا ہم نے، وہاں پر بڑے دلیر لوگ رہتے ہیں، سنا ہے وہ جوتے بڑے مارتے ہیں، جبارین نہیں، اس وقت تک نہیں جائیں گے حتی یخرجوا منہا، جب تک وہ دلیر لوگ وہاں سے نہ چلے جائیں، ان کو تو نکال کے اب پھر ہم جائیں گے۔ موسیٰ کو ستانے والی یہ قوم، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے پناہ مانگ کے کہتا ہوں یہ وہ قوم ہے یہودی جنہوں نے اللہ کے عظیم پیغمبر، اللہ کی نشانی، اللہ کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کہا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس یہودی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ نبی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ زنا کی پیدائش، یہ زنا کی، اس کی ماں نے بدکاری کی ہے۔ قرآن سورۃ مریم پڑھ کے دیکھو، کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ تو کیا کر کے آئی ہے، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک، تیری تو ماں بھی بڑی نیک تھی، یہ بچہ کہاں سے آئی ہے، لے کے آئی ہے، نہ تیرا نکاح نہ تیری شادی، کہاں سے لے کے آئی ہے بچہ؟ فاشارت الیہ، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کوئی چھوٹا الزام ہے، آپ کے بیٹے پر کوئی الزام لگائے، یہ حرامی ہے، میں دیکھتا ہوں خون کیسے نہیں کھولے گا، جذبے کیسے نہیں ابھریں گے، جوش کیسے نہیں آئے گا، تیرا ہاتھ اس کے گریبان کو نہیں پکڑے گا۔ یہ وہ قوم جس نے اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو کہا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ یہ باپ ناجائز اولاد ہے، ناجائز، کم از کم یہ لفظ لقد جئت شیئا فریجا، قرآن کے لفظ ہے، قرآن کے، اللہ کے پیغمبر پر یہ الزام لگایا۔ یہ وہ قوم نبیوں کو قتل کرنے والے، میرے پیارے نبی نے فرمایا 300 مجمع الزوائد میں حدیث، 300 نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، 300 نبیوں نے، حتیٰ کہ آمینہ کے لال مکہ کے در یتیم کو نہیں چھوڑا، آمینہ کے لال کو نہیں چھوڑا۔ اٹھائیے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ 456، پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ منت ترلا کرنے آئے، آقا ہمارا ایک کٹ ہے، ایک پنچایت ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، آپ آ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو لیا، فیصلہ کرنے چلے گئے، ایک دیوار کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ عمر بن اس زمیہ نے 2 بندے قتل کیے تھے، ان کی دیت کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ ادھر بیٹھے، ہم آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ خرجوا منہ، نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، گئے، پرانا دور تھا، چکیاں بہت بڑی تھی، 2-4 بندوں نے مل کے چکی کا ایک پارٹ، ایک حصہ اٹھایا، جس دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے اس دیوار کے ساتھ والی چھت پہ چڑھ گئے اور پتھر لے کے کھڑے ہو گئے کہ پتھر نیچے گراتے ہیں اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ شہید کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے یہ بدبخت ذلیل یہودی قوم آج فلسطین میں پورے رمضان میں ہر سحری افطاری میں اپنے ظلم کا بازار گرم کر کے بیٹھی اور فلسطین پر اپنی بدمعاشی کر رہی ہے، گولہ و بارود کی برسات کر رہی ہے، ٹینک اور توپ چلا رہی ہے، گن اور گولی کا استعمال کر رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ پرسوں اوباما نے، اس کالے نے، لمبے کانے والوں نے بیان کیا دیا، کہتا ہے اسرائیل کو کرنے دو جو کرتا ہے، یہ اس کا دفاعی حق ہے، کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ میں کہتا ہوں انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں، اپنے قرآن سے تو پوچھو وہ بیت المقدس ہے کیا، وہ مسجد اقصی کیا ہے، وہ فلسطین کیا ہے، اور یہودی کون ہے، یہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لو، وہ ہے کیا، وہ ہے کون؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جبریل امین نازل عن السماء، آسمان سے اترے، کہا اللہ کے نبی یہاں سے گھر چلے جائیں، فوراً نکلے۔ صحابہ بڑے حیران اور پریشان، کیا ہوا؟ آ جاؤ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وہاں پہ جا کے بتایا کہ انہوں نے میرے اوپر ایک پتھر گرا کے قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ تحقیق کی بات درست نکلی، وہیں پہ یہ یہود کا قبیلہ بنو قینقاع تھا،
اور بڑا زوراور قبیلہ تھا. مدینہ کو زیریں، لوہے کی جیکٹیں، لوہے کی ٹوپیاں بنا کے دیا کرتا تھا تاکہ لڑائی میں محفوظ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا انسان بن جاؤ، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے. آگے سے پتا کیا کہنے لگے؟ اور محمد تو بدر کی لڑائی لڑ کے آیا ہے، تو ہمیں نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں. انک قاتلت قریشا اغمارا، تو نے قریش سے جنگ لڑی ہے. وہ بدھو آدمی ہیں، انہیں لڑائی لڑنے کا نہیں پتا، انہیں جنگی ہتھیاروں کے استعمال کا نہیں پتا. کہیں لا یغرنہ کا، دھوکے میں نہ رہنا. نحن الناس، ہم دلیر جنگجو بہادر لوگ ہیں. اگر ہمارے ساتھ تو نے لڑائی کی نا، لعرفت ما هو القتال، تجھے سمجھ آ جائے گی جنگ کسے کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خبیثوں کی خباثت اور خبیث فطرت کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے انہیں معاف نہیں کیا. بنو قینقاع کے لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا. دوسرا قبیلہ بنو نذیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی میرے نبی کے ساتھ بدمعاشی کی، آپ نے ان کو بھی مدینہ سے نکالا. تیسرا قبیلہ اسی یہودیوں کا بنو قریظہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ لڑ کے گھر آئے، آپ نے جنگ کی وردی اتارنا شروع ہو گئے. ابھی جنگ کی وردی اتار رہے تھے، آسمان سے جبریل امین اترے. صحیح بخاری کتاب المغازی، جبریل امین اترے، کہنے لگے کیا کرنے لگے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگی وردی اتارنے لگا ہوں. کہا کس لیے؟ ہم آسمان کی ملٹری ہیں، ہم آسمان کی فوج ہیں. ابھی ہم نے ما وزان الصلاح، ہم نے وردیاں نہیں اتاری، آپ کیوں وردیاں اتارتے ہیں؟ پھر میرے نبی نے پوچھا میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے صحابہ میں اعلان کر دیں ظہر کا وقت ہوا ہے، عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں پڑھیں. وہ یہودی ہیں، انہوں نے 2 نمبری کی ہے، دھوکہ بازی کی ہے، اس لیے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہاں سے نکلے، صحابہ میں اعلان کیا، بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی. یہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تاریخ یہودیوں کے بارے میں کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والے یہی یہودی، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں جنگ کروانے والے 10,000 مسلمان ایک دن میں شہید ہوئے. 10,000 مسلمان. یہی یہودی مدینہ کو خرابیوں کا شکار بنانے والے، یہی یہودی خیبر کی لڑائی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکست دی، انہی یہودیوں کو. اور اس کے بعد آپ نے اپنی وفات کے قریب لوگوں کو بلا کے کہا میری اور اپنے آخری نبی کی ایک وصیت یاد رکھنا، لأخرجن اليہود من جزیرۃ العرب، اگر زندگی نے میرے ساتھ وفا کی میں تمہارا نبی قسم کھا کے کہتا ہوں یہودیوں کو جزیرہ عرب میں نہیں رہنے دوں گا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا. ان کو کبھی وطن نصیب نہیں ہوا. ہٹلر جرمنی کا ہٹلر 1941 میں، اپنی دنیا کی جا کے ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو، وہ اسلام کے بعد پہلا بندہ تھا ہٹلر جرمنی کا 1941 میں، جس نے یہودی کو سمجھا کہ یہ یہودی قوم کون سی قوم ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے. نبیوں کو قتل کرنے والی، اپنے نبیوں کی مذاق اڑانے والی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو. کتنا شور شرابہ، کتنا پروپیگنڈا شروع کیا. کون سی گائے ہو، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، ملے گی کہاں پہ؟ اللہ نے ان کی بدبختی والا یہ واقعہ نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر کے مان لیتے، جا کے گائے ذبح کر دیتے، اللہ نے ان کی وہ گائے قبول کر کے ان کا کام بن جانا تھا. لیکن نہیں، اپنی زبان کی وجہ سے پریشانی ہوئی. کونوا قردۃ خاسئین، جتنی امتیں آئی ہیں ایک امت کو اللہ نے باندر بنایا ہے. بندر آج چڑیا گھر میں دیکھنے کا شوق ہے. اس قوم کی ہسٹری بھی پڑھو نسل کی. یہ نظریہ ڈارون نہیں، ارتقاء نہیں، نظریہ ارتقاء ڈارون کا، جو ڈارون سائنس کی کتابوں میں لکھ گیا کہ یہ انسان پہلے بندر تھا، ہم انسان ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. والتین ایک قسم کھا کے، والزیتون دوسری قسم کھا کے، وطور سینین تیسری قسم کھا کے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ
میرے سچے رب نے 4 قسمیں کھا کے، رب صادق مصدوق صدیق اصدق رب، سچا رب، 4 قسمیں کھا کے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا، یعنی بندر سے نہیں بنایا۔ ہم اپنے رب کی مانتے ہیں، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو نہیں مانتے، ہم کسی بندر سے نہیں، اللہ کی رحمت سے انسان ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ بندر ہے، لیکن کون؟ قرآن بتاتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان یہودیوں کو بندر بنایا ہے۔ یہ بندر جو آپ کی دنیا میں موجود ہے، یہودیوں کی بگڑی ہوئی شکل، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، پہلا پاؤ مکمل ہو رہا ہے، پڑھیے اس کو۔ یہ یہودی جن پر رب اتنا ناراض ہوا، اور پھر ان کو اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور یہ کہنا ہے قولوا حطہ، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ انہوں نے حطہ کی جگہ پہ کیا کہا؟ کیا کہا؟ دانا اپنے غلاف میں، دانا اپنے غلاف میں، یہ لفظ بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ بدبخت یہودی قوم پھر کہنے لگے اے نبی تیرا رب کہتا ہے مجھے دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تیرے رب کا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ نے کہا ان پر لعنت ہو، ہاتھ میرا نہیں بندھا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے رب کو معاف نہیں کیا، نبیوں کو معاف نہیں کیا، ہمیں کیسے معاف کر دے؟ اس بات کو ہٹلر سمجھ گیا۔ جرمنی کا ہٹلر سن 1941 میں اس نے اعلان کیا ہولوکاسٹ، جس کا اردو ترجمہ مرگ انبوہ ہے، اس نے یہودیوں کو اکٹھا کر کے، اللہ کی قسم اکٹھا کر کے زندہ یہودیوں کو آگ میں جلایا۔ کتنے یہودیوں کو؟ 65 لاکھ یہودیوں کو آگ میں جلا دیا۔ کہا یہ اتنی خبیث قوم ہے، جب تک یہ قوم دنیا میں رہے گی دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، دنیا میں سکون نہیں آ سکتا، دنیا میں راحت نہیں آ سکتی۔ 68 لاکھ ایک جگہ پہ 65 لاکھ سن 1941 میں اس ہٹلر نے، جرمنی کے ہٹلر نے یہودیوں کو جلایا۔ کیوں؟ وہ سمجھ گیا ہمیں قرآن سمجھا رہا، ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، نبی کی حدیثیں سمجھاتی ہیں یہودیت کو، ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ پورا رمضان گزر گیا فلسطینیوں پر بمباری کرتے ہوئے، فلسطینیوں پر گولہ و بارود کی برسات کرتے ہوئے، ان کا پور پور گھائل ہے، ان کا روا روا رنجور ہے، ان کا تن زخموں سے چور ہے، ان کی آتاہ و فغاں کی آوازیں، ان کی سسکیاں، اور ادھر فلسطین اور اسرائیل دونوں کو ملا کے دیکھیں۔ سن 1947 میں 10 لاکھ یہودی دنیا میں موجود تھے۔ برطانیہ نے اعلان بالفار کے ذریعے ان 10 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں وطن دے دیا، اور انہوں نے جا کے 145 کلومیٹر چوڑا، 290 کلومیٹر لمبا ایک خطہ انہیں دے دیا گیا۔ اور ہماری مسلمانوں کی بدبختی دیکھیے، اس اسرائیل کے اس طرف لبنان ہے، لبنان سے تھوڑا آگے شام ہے، شام سے تھوڑا آگے اردن ہے، اردن سے تھوڑا آگے مصر ہے، اور مصر سے تھوڑا آگے اسی طرح کچھ اور مسلمانوں کے خطے اور علاقے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہیں، لیکن ان یہودیوں نے تمام مسلمانوں کو لبنان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا، بیت المقدس پر اس کا نام بدل کے اس کا نام یروشلم رکھ دیا، جو تیرا اور میرا پہلا قبلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ آخری نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جو بندہ اس نقطے کو سمجھ گیا اسے سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت اسرائیل کی جو آبادی ہے 81,46,000 ہے یہودی۔ آپ کے کراچی میں جو آبادی ہے وہ اسرائیل سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کی کل آبادی 81,46,000، آپ کی کراچی شہر کی آبادی اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہے۔ پھر بھی اس نے فلسطین کو دبا کے رکھا ہے، لبنان کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، غزہ کی پٹی پر قبضہ کیا ہے، یروشلم پر قبضہ کیا ہے، مسجد اقصی کو گرایا ہے، چٹان صخرہ کو گرایا ہے، ہیکل سلیمانی کا مسئلہ ہے۔ تمام مسلمانوں پر اس کی ایجنسیاں ہمارے شمالی وزیرستان میں موجود ہیں، اور اس کے ٹرینر انڈیا میں موجود ہیں، جو انڈین آرمی کو ٹریننگ دے کر کشمیر میں اور پاکستان کے ساتھ افغانستان میں بھیجتے ہیں۔ آج آپ کی جو پوسٹ پہ حملہ ہوا وہ انڈین لوگوں نے کیا ہے۔ آج جو حملہ ہوا جس میں 12 اہلکار تقریباً شہید ہوئے، ہمارے ایف سی کے اہلکار انڈین نے، اور ان کو ٹریننگ دینے والا یہ اسرائیل ہے۔ صرف 81 لاکھ ان کی آبادی۔
ہماری کراچی کی آبادی سے کم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اور ان کی فوج پہ چلے جاؤ، اسرائیل کی جو ریگولر فوج ہے 2.25 لاکھ، 1,76,000، 2.25 لاکھ فوج ہے۔ آپ کی پاکستان کی فوج سے آدھی فوج نہیں ہے، اس قدر ان کی فوج۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اسرائیل کے قانون میں یہ بات طے ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کی 18 سال جس بچے یا بچی کی عمر ہو جاتی ہے، 18 سال کے بعد ہر لڑکی کو 2 سال آرمی کی ٹریننگ لینا ہوتی ہے، ہر مرد کو 3 سال آرمی کی ٹریننگ لینا ہوتی ہے۔ وہ 2 سال بچی کو ٹریننگ دیتے ہیں، بچی کی کیفیت جو بھی ہو، بچے کی کیفیت جو بھی ہو، بچہ 3 سال کی، بچی 3 سال کی آرمی کی ٹریننگ، اور پھر ہر سال میں انہیں کم از کم 50 دن، زیادہ سے زیادہ جتنے ان کا دل کرے، انہیں آرمی میں اپنا وقت دینا ہوتا ہے۔ ان کی ریگولر فوج اسرائیل کی 1,76,000 اور ان کی ریزرو فوج جو عام عوام ٹریننگ کر کے بیٹھی ہے وہ 44.5 لاکھ ہے، 44.5 لاکھ، تقریباً 45 لاکھ وہ لوگ بنتے ہیں۔ انہوں نے ٹریننگ دی ہے دشمن سے لڑنے کی، اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہمارے صرف 90 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، دورہ خاصہ، ہم وہ بھی کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ ادھر اسرائیل کی کیفیت یہ ہے، انہوں نے اس ٹریننگ کی وجہ سے، جنگی مہارت کی وجہ سے اور جنگی اسلحہ بنانے کی وجہ سے، جنگی اسلحے پر توجہ کرنے کی وجہ سے اس قدر اپنی طاقت پیدا کر لی ہے۔ آج امریکہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہی ہوتے ہیں جو اسرائیل کرتا ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس سارے واقعے کو سننے کے بعد فلسطین کی برکتیں سنی ہم نے، میرے نبی کو معراج وہاں سے ہوا، زکریا کو بیٹا وہاں پہ ملا، مریم کو پھل وہاں پہ ملے، یعقوب کو رہائش وہاں پہ ملی، یوسف کا بچپن وہاں پہ گزرا، موسیٰ کے سفر وہاں پہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے آباد اسے کیا۔ دنیا کی دوسرے نمبر پر جو مسجد بنی وہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ ہے، میرا اور آپ کا قبلہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چابی وصول کرنے کے لیے مدینہ سے گئے۔ ان ساری برکتوں کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہودی ایک لعنتی قوم ہے، ایک خبیث قوم ہے، ان کی بگڑی ہوئی شکل بندر ہے، ان کی بگڑی ہوئی شکل سور ہے، یہ رب کے نافرمان ہیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ قرآن کے گستاخ ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے قاتل ہیں۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے میرے اور آپ کے ذمے یہ بنتا ہے، ہم کم از کم جس طرح وہاں پہ یہودی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، ایسے ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ہر میرے مسلمان بھائی کو، ہر میرے مسلمان نوجوان کو، ہر میرے مسلمان صاحب طاقت اور قوت کو لازمی طور پر جہادی ٹریننگ لینی چاہیے۔ جہادی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جہادی جذبہ اور ہمت اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ اور رمضان میں یہ فیصلہ سب سے عظیم فیصلہ ہے، کیونکہ رمضان کا تیسرا ہفتہ، اسی ہفتے میں کعبۃ اللہ کو آزاد کروایا گیا تھا، اسی ہفتے میں بدر کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ اور آخری بات، ہماری آخری جنگ ہے جو مسلمانوں کی، وہ بھی یہودیوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے صحابہ کو تیار کیا اور بھرپور طریقے سے تیار کیا۔ صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ یاد رکھنا، سب سے آخری مارکا اس دنیا میں مسلمانوں پر یہودیوں کا ہوگا، سب سے آخری مارکا۔ کتاب الملاحم آپ پڑھی، پوری تفصیل اس میں ملتی ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی جنگ ہوگی، وہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، کتاب الملاحم میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اتنے لوگ اس میں مریں گے، ایک پرندہ وہاں سے پرواز شروع کرے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی لاشیں ختم نہیں ہوں گی، لوگوں کے جسم ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو آخری مارکا ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو آج موجودہ مقام ہے، یہاں پر مسلمانوں پر یہودیوں کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی لیے جب ان کی لڑائی شروع ہوگی، حتی یختبی احدہم وراء الحجر، ایک یہودی بچے گا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا 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 ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ اللہ درخت کو بولنے کی طاقت دیں گے، فیقول الشجر، وہ درخت بول کے کہے گا، یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ورائی یہودی جن، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلہ، آ کے اسے قتل کر دے۔ اور یہ درخت برکت کا درخت ہوگا، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، برکت کا درخت ہوگا۔ اور آج سب سے زیادہ شجرکاری برکت کے درخت کی اسرائیل میں کی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ
وجہ اور سبب کیا ہے؟ انہیں ہمارے نبی کی حدیث پر اتنا یقین ہے، اتنا ان کا ایمان ہے ہمارے نبی کی حدیث پر، نبی پر ایمان نہیں، نبی کی حدیث پر ایمان ہے کہ یہ بات سچی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے لد کے مقام پر ایئرپورٹ بنایا دجال کو سیفٹی دینے کے لیے، اسی لیے انہوں نے اسرائیل میں برکت کی شجرکاری شروع کر رکھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انہیں تحفظ ملے۔ لیکن ہمیں اپنے نبی کی، ہمیں اپنے قرآن کی آیتوں پر کتنا یقین ہے، یہ میں اور آپ سب کے سب اپنی تیاری کو دیکھ لیں۔ اسرائیل صرف تیاری کی بنیاد پر بدماشی کر رہا ہے، صرف دعائیں کرنے سے فلسطینیوں کی مشکلیں نہیں ٹلیں گی۔ اگر دعا کی بات ہے تو رات الشیخ عبد الرحمن سدیس کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے قنوت نازلہ میں دعائیں کی ہیں۔ صرف دعاؤں سے بات نہیں چلتی، جب کوئی ہتھیار لے کر اترتا ہے پھر ہتھیار لے کے اترنا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔